بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 3 بجے مہربانو اس گھر کا دروازہ کھول رہی تھی جسے بند ہوئے کئی سال بیت چکے تھے۔ اسی وقت ایک عورت بھاگتی اس اندھیری گلی میں داخل ہوئی اور پھر مہربانو کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے اس دروازے کو مت کھولنا، یہاں جنات قید ہیں۔ مہربانو پر اس عورت کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے کام میں مگن رہی۔ کافی دیر محنت کرنے کے بعد زنگالود دروازہ کھلا تو اندر قدم رکھتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ سامنے جوانی میں قدم رکھتے ہی مہربانوں کا رنگ و روپ دیکھ کر دیکھنے والوں کے ہوش اڑ جایا کرتے، کیونکہ وہ حسن کی اعلیٰ مثال تھی۔ اس کی چھوٹی بہن مہوش معمولی شکل و صورت کی تھی، مگر چھوٹی ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ مسرت کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، مہربانو اور مہوش۔ مسرت نے پسند سے شادی کی تھی۔ اس کا شوہر وسیم اسے کالج کے زمانے میں پسند کرتا تھا، ہر روز اس کے لیے اپنی ماں کے باغیچے سے گلاب توڑ کر لاتا۔ رفتہ رفتہ باغیچہ گلابوں سے خالی ہو گیا اور ایک بھی گلاب نہ بچا تو اس کی ماں کو بیٹے پر شک گزرا۔ بڑے پیار سے تفتیش کی، کیونکہ جانتی تھی کہ سختی کی تو بیٹا حقیقت نہیں اگلے گا۔ وسیم نے ماں کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا تو سر پیٹ کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے تو بہن کو زبان دے رکھی تھی کہ ہر صورت اپنی بھانجی کو ہی دلہن بنا کر گھر لے آئیں گی۔ وسیم کو یہ بات بتائی تو وہ بڑا دل ملایا اور بولا، میں تو ہر صورت مسرت سے شادی کروں گا، میں اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا چکا ہوں، اب اس کی جگہ کسی دوسری لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ وسیم کی ماں بیٹے کی حالت دیکھ کر اچھی طرح سے جان چکی تھی کہ مسرت اس پر اپنا جادو چلا چکی ہے، اب ماں کی کوئی نصیحت اس کے کام نہیں آئے گی۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکا ہے، سو اب سوائے صبر کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اتنی ہمت اور حوصلہ تو ان کے اندر بھی موجود نہیں تھا کہ اپنے جوان خوبصورت بیٹے کو آسانی سے پرائی لڑکی کو سونپ دیتی، جس نے اس پر ڈورے ڈال دیے تھے اور اب ساری عمر کے لیے اس گھر میں بہو بن کر آنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ سو انہوں نے وسیم سے ایک وعدہ کیا۔ وسیم کے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ اس وقت تو وہ 1 یا 1000 وعدے نبھانے کے لیے تیار تھا۔ سو اس نے ماں سے وعدہ کر لیا، لیکن اس وعدے کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، خاص طور پر مسرت سے تو وہ یہ بات ہمیشہ چھپانا چاہتا تھا، کیونکہ اگر اسے اس وعدے کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ کبھی بھی وسیم کا ہاتھ نہ تھامتی اور اس سے شادی سے انکار کر دیتی۔ وسیم نے ہر صورت اپنی محبت کو پانا تھا، سو ماں سے وعدہ کر کے ان کے ساتھ مسرت کا رشتہ طلب کرنے کے لیے چل دیا۔ مسرت ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، جتنی حسین تھی اتنے ہی ناز نخرے والی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ کوئی اس سے زیادہ خوبصورت دکھائی نہ دے اور ہر محفل میں اس کے حسن کا چرچا ہو۔ تبھی تو اس نے شادی کے لیے معمولی شکل و صورت والے وسیم کا انتخاب کیا تھا، تاکہ وہ ہمیشہ اس کے حسن کے روب میں رہ سکے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ مسرت نے حسن کی ساری حدود پار کر رکھی تھی، تو وسیم نے اپنی محبت میں اپنے لہو کا آخری قطرہ تک شامل کر دیا تھا، تاکہ وہ اور مسرت خوشگوار زندگی گزار سکے۔ اپنی اسی کوشش میں وہ ماں سے کیا ہوا وعدہ تک بھول گیا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد جب ماں نے اسے کہا، بیٹا اب وہ وقت آ چکا ہے کہ تو اپنا وعدہ نبھا اور میری بات مان لے، تاکہ میں اپنی بہن سے رشتے کی بات کر سکوں اور تیری ایک اور شادی کروا دوں۔ دیکھ بیٹا، میں تیری خوشیوں کی دشمن نہیں ہوں، لیکن تو جانتا ہے کہ میری ماں ایک غریب عورت ہے، اس کی بیٹی معمولی شکل و صورت کی لڑکی ہے جسے بغیر جہیز کے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، اور میری بہن کے پاس نہ تو اسے دینے کے لیے ساز و سامان ہے اور نہ ہی ہیرے جواہرات، سو میں اسے 2 کپڑوں میں ہی بیاہ کر لانا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنی بہن کی تربیت پر پورا بھروسہ ہے، اس نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ اخلاق اور بہترین طور طریقے سکھائے، وہ یہاں گزارا کر لے گی، بلکہ وہ یہاں آ کر ایک ذمہ دار بہو کا کردار بھی بخوبی ادا کرے گی۔ تجھے اور مسرت کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اس بات کی ذمہ داری میں خود لے رہی ہوں۔ مسرت جو کسی کام سے کمرے میں آنے لگی تھی، دروازے پر ہی یہ ساری باتیں سن کر رک گئی۔ اس کا دل دہل گیا، اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ساس شوہر کی دوسری شادی کروائے گی۔ اس نے تو کبھی اپنی معمولی سی استعمال شدہ چیز تک کسی سے شیئر نہیں کی تھی،
اب اپنی محبت کو بانٹنا کیسے گوارا کرتی؟ اسے وسیم پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے اپنی محبت پانے کے لیے اتنا بڑا وعدہ کر لیا تھا۔ اماں جان، میں اپنا وعدہ نبھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے میں مسرت کو ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری دوسری شادی اس کے لیے ایک بڑا صدمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وسیم نے کہا تو اماں کہنے لگی، ہاں ہاں بیٹا، تم اسے تسلی سے مناؤ، میں کون سا تھیلی پر سرسوں جمانے کی بات کر رہی ہوں۔ مسرت کے لیے وہاں مزید ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں آ گئی، اور جیسے ہی وہاں وسیم آیا، اسے روتا دیکھ کر وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے کہنے لگا، مسرت، تم میری پہلی محبت ہو، تمہاری جگہ کوئی دوسری عورت نہیں لے سکتی، لیکن دوسری شادی کرنا میری مجبوری ہے، کیونکہ میری ماں کو اپنی یتیم بہانجی کا غم کھائے جا رہا ہے۔ میں ان کا یہ غم ہلکا کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی بیوہ خالہ کا سہارا بننا چاہتا ہوں جن کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مسرت نے وسیم کا ہاتھ جھٹکا اور روتے ہوئے بولی، بس کر دیں، اگر آپ نے دوسری شادی ہی کرنی تھی تو مجھے پہلے بتایا ہوتا، میں کبھی یہ شادی کرنے کا سوچتی بھی مت۔ مزے سے سب یتیموں کا سہارا بن کر رہتے، میری زندگی خراب کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وسیم نے مسرت کو سمجھانے کی ہزارہ کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی اور اپنا سامان پیک کر کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ وسیم کی زندگی جو ابھی ایک ہفتہ پہلے مسرت کے آ جانے سے بہت خوبصورت ہو گئی تھی، اب اچانک ایسے لگتا جیسے چار سو ویرانیاں پھیل گئی ہوں۔ اماں نے جب دیکھا کہ بہو کے جانے کے بعد بیٹا بہت اداس ہے اور ان سے کیا ہوا وعدہ بیٹے بہو کی زندگی پر برا اثر ڈال رہا ہے، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور کہنے لگی، میرا مقصد تم دونوں کا گھر اجاڑنا نہیں ہے، بلکہ میں تو ایک یتیم بچی کا گھر بسانا چاہتی تھی، لیکن شاید میرا یہ فیصلہ غلط تھا۔ تم مسرت بہو کو جا کر مناؤ اور اسے گھر واپس لے کر آؤ۔ ابھی تمہاری شادی کو دن نہیں کتنے ہوئے ہیں، شادی کے شروع دنوں میں یہ ناراضگی اچھی نہیں لگتی۔ ایک طرف وسیم مسرت کو گھر لا کر اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف اپنی خالہ کی مجبوری کا احساس بھی اسے بری طرح ستا رہا تھا۔ لیکن بہرحال اس نے اپنی بیوی کو تو منانا ہی تھا، سو وہ سسرال پہنچا اور مسرت کے سامنے منت سماجت کی کہ وہ گھر واپس چلے۔ لیکن مسرت تو جیسے سب کچھ طے کر کے بیٹھی تھی، کہنے لگی، میں اس گھر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی، جہاں میرے جاتے ہی مجھ پر سوکن لانے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اگر میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو دوسرے شہر میں الگ گھر لینا ہوگا، ورنہ میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وسیم کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ مسرت اپنی ضد کی پکی ہے، سو خاندان بھر میں تماشا بنانے سے بہتر اس نے اپنی عزت کی خاطر دوسرے شہر میں گھر لے لیا اور ماں سے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف خرچہ بھیجے گا بلکہ ملنے کے لیے بھی آتا رہے گا۔ یوں وہ ہمیشہ کے لیے ماں سے دور چلا گیا۔ مسرت کے ہاں پہلی بیٹی مہربانوں کی پیدائش ہوئی تو وسیم نے بہت زور لگایا کہ اب انہیں ماں کے پاس چل کر رہنا چاہیے، لیکن مسرت اپنی ضد کی پکی تھی، سو وہ ہرگز نہیں مانی۔ وسیم نے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوسری شادی کرنے کا نام بھی نہیں لوں گا۔ میری ماں اپنی پوتی کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کا بڑھاپا میرے بچوں کے ساتھ خوشگوار گزرے۔ مگر وسیم کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا اور مسرت نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم اپنے گھر واپس جا کر رہنا چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دینا، کیونکہ میں وہاں ہمیشہ تو اس ڈر سے زندگی نہیں گزار سکتی کہ تم کب میرے سر پر سوکن لا کر بٹھا دو۔ یہ بات سن کر وہ خاموش ہو جاتا اور صبر کے گھونٹ بھر کر رہ جاتا۔ اکثر رات کے وقت اماں کا فون آ جاتا تو وہ کہتی، مجھے یہاں اکیلے رہتے ہوئے خوف آتا ہے بیٹا، رات کو سوتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے پوری رات کوئی میرے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ پیٹ رہا ہے۔ دروازہ کھول کر دیکھتی ہوں تو کوئی نہیں ہوتا، خدا جانے میرا وہم ہے یا حقیقت، لیکن میرا دل تو بند ہو جاتا ہے، خوف کے مارے پوری رات نہیں سو پاتی۔ وسیم ماں کی باتیں سن کر بے چین ہو جاتا۔ پہلے تو ہر ماں ان کے پاس چکر لگاتا، لیکن اب مہربانوں کی پیدائش کے بعد ایسا ممکن نہیں ہو پاتا، کیونکہ مہربانوں باپ سے بہت مانوس تھی اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اماں بیچاری ایک دن بیٹے کا انتظار کرتے کرتے اگلے جہان پہنچ گئی اور وسیم باپ کے بعد ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گیا۔ مسرت نے یہ موقع غنیمت جانا
اور اس بات کی ضد پکڑ لی کہ اپنا گھر بیچ کر شہر میں نیا گھر خریدو، مگر وہ اس بات کے حق میں نہیں تھا، سو پہلی بار بیوی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جب بھی ماں کی یاد ستاتی تو اس گھر میں جا کر وقت گزارتا جو اب ویران ہو چکا تھا۔ مہربانوں کے بعد مہوش پیدا ہوئی۔ مسرت چاہتی تھی کہ وسیم اپنا آبائی گھر بیچ کر اپنی بیٹیوں کے نام کی زمین خرید لے، مگر لاکھ چاہنے کے باوجود اس کی یہ آرزو پوری نہیں ہوئی۔ اس روز صبح کے وقت وسیم کا دل بڑا گھبرا رہا تھا۔ مسرت سے کہنے لگا کہ اماں خواب میں آئی تھی، بڑی پریشان تھی، کہہ رہی تھی کہ میرا گھر ویران ہو گیا، اسے آباد کر دے۔ مسرت کو بڑا غصہ آیا اور بولی، بس کر دو، تمہاری ماں کو تو مر کر بھی چین نہیں ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، تم چاہو تو اکیلے ہی اس گھر کو آباد کر لو۔ بیوی کی اتنی سخت باتیں سن کر وسیم کا دل دکھی ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ وہ اس عورت سے اپنے دل کی بات نہیں کہے گا۔ سچ تو یہ تھا کہ مسرت وسیم سے شادی کرنے کے بعد سخت پچھتاوے کا شکار تھی۔ اسے ایسے لگتا تھا کہ اسے اپنے حسن کی بدولت کوئی رئیس زادہ مل سکتا تھا۔ خیر، اب 2 بچوں کے بعد صرف پچھتایا ہی جا سکتا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ دونوں بیٹیاں جوان تھی۔ مہر بانو نے ماں کا حسن چرایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ حسین تھی۔ فطرت میں باپ پر گئی تھی، چہرے پر چھایا بھول پن اسے بہت حسین بناتا۔ مہوش معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ مسرت نے سوچ رکھا تھا کہ اپنی تو جیسے تیسے کر کے گزر گئی، مگر بیٹیوں کی شادی بہت امیر گھرانوں میں کرے گی تاکہ ساری عمر عیش کریں۔ مہربانوں کو اپنا آبائی گھر بہت پسند تھا۔ بڑا سا گھر پرانے زمانے کے طرز پر بنا ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ کبھی کبھار وہاں جاتی تو وسیم اسے اپنے بچپن کے قصے سناتا اور وہ دلچسپی سے سنتی۔ وہ اپنی دادی کے باغیچے کو بڑے افسوس سے دیکھتی جب اجڑا چمن بنا ہوا تھا۔ اس بار وہ اپنے کالج کی چھٹیوں میں اپنے بابا کے ساتھ وہاں آئی تو اسے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ ہر وقت ایسے لگتا کہ جیسے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ گھر دھول مٹی سے اٹا پڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ جانے سے پہلے تفصیلی صفائی ضرور کرے گی، مگر اسے موقع ہی نہیں ملا۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو پوری رات کھڑکی پر دستک ہوتی رہی۔ رات کے 3 بجے وہ اٹھ کر باہر آ گئی اور کہنے لگی، کون ہو تم؟ میرے سامنے آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسی وقت ایک جن نمودار ہوا اور اس کے قریب آیا تو اس کا دل خوف کے مارے لرز اٹھا۔ کیا زندگی بھر ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہو؟ اسے جن ذات سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ تم یہاں کب سے رہتے ہو؟ اس نے ہمت کر کے سوال کیا تو وہ کہنے لگا، ہم تو صرف یہاں سے گزر رہے تھے، پرستان کے مسافر ہیں، مگر آپ کا حسن دیکھ کر دل تھام گیا تو یہیں ٹھہر گئے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب آیا اور اس کی کلائی کو نرمی سے پکڑ کر کہا، کبھی ضرورت پڑے تو یاد کر لینا، ہم یہاں آ ملیں گے۔ مہربانوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل جن ذات کی دل فریب اور خوبصورت لہجے میں بہہ گیا ہے۔ اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکلا، اور اگر یہاں نہ ملے تو؟ جن ذات مسکرایا اور بولا، سمندر کنارے آ جانا۔ مہربانوں کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مہربانوں، سب خیر تو ہے؟ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اس کے بابا نے سوال کیا تو مہربانوں نے کہا، بس یوں ہی بابا۔ جن زیادہ اچانک غائب ہو گیا۔ اگلے دن وہ دونوں واپس چلے گئے، مگر جن زیادہ اس کے خیالوں پر چھایا رہا۔ وہ کئی دن تک اس کی یادوں میں اداس رہی، مگر پھر جلدی سے خود کو سمجھا کر اسے بلانے میں مصروف رہنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت مہوش کالج گئی تھی۔ مہربانوں اور مسرت گھر پر اکیلی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو مہربانوں دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک پختہ عمر کا شخص کھڑا تھا۔ مہربانوں پر نظر پڑتی اس کی تو باتیں کھل گئی۔ دانتوں کی نمائش کرواتے ہوئے کہنے لگا، میں مسرت جہاں کا کزن ہوں، میرا نام الیاس ہے، آپ شاید ان کی بیٹی ہیں۔ مہربانوں نے اقرار میں سر ہلایا اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ مسرت اپنے کزن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ جب اس نے بتایا کہ وہ ایک فیکٹری کا مالک ہے، تب تو مسرت نے لمحے بھر میں سوچ لیا تھا کہ مہربانوں کی شادی الیاس سے ہی کرے گی۔ قدرت نے شاید اس کی سن لی اور ہونے والے داماد کو گھر بھیج دیا۔ وہ اس کی خوب آؤ بگت میں لگ گئی۔ مہربانوں سے کہہ کر اچھا سا کھانا بھی بنوایا۔
مہربانوں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ الیاس مسلسل اسے شوخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اسے بے حد ناگواری کا احساس ہوا اور شام کو وہ اپنی دوست ہنا کی طرف چلی آئی۔ وہ اس کی بہت گہری دوست تھی۔ سلام دعا کے بعد ہنا اس سے کہنے لگی، تم مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو، کہیں تمہیں کسی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اس کی بات سن کر مہربانو کھوکھلی سی ہنسی ہنس پڑی اور بولی، محبت اور مجھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہنا کہنے لگی، میری نگاہیں تمہارے بارے میں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ دیکھو جو بھی بات ہے مجھ سے شیئر کرو، ہو سکتا ہے میں تمہیں کوئی اچھا مشورہ ہی دے دوں۔ یہ سن کر مہربانوں نے سر جھکا لیا اور کسی مجرم کی طرح بولی، مجھے کسی سے محبت تو نہیں، لیکن کوئی ہے جو میرے خیالوں میں آ کر میری توجہ کھینچ لیتا ہے۔ پھر اس نے جن ذات سے ملاقات کا سارا واقعہ ہنا کو سنایا، جسے سن کر وہ سر تھام کر رہ گئی اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ اس دنیا میں جنات کا ہونا ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن میری پیاری دوست، ایسا ممکن نہیں کہ کوئی جن ذات کسی لڑکی پر عاشق ہو جائے اور اس سے ملاقات کرے۔ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مہربانوں کو اسی بات کا ڈر تھا کہ اس کی اس بات پر اس کی دوست یقین نہیں کرے گی، سو وہ خاموش رہی۔ ہنا مزید بولی، دیکھو مہربانوں، بعض اوقات انسان اپنے خیالات کی روح میں بہہ کر اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اسے اپنے خیالات کی دنیا حقیقی معلوم ہونے لگتی ہے۔ تمہارے ساتھ بھی شاید ایسا ہی ہوا ہے۔ مہربانوں اچھی طرح جانتی تھی کہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ حقیقت تھی، مگر وہ ہنا کے سامنے مزید صفائی پیش نہیں کرنا چاہتی تھی، سو وہ خاموش رہی اور کچھ ہی دیر کے بعد اٹھ کر گھر کی طرف چل پڑی، جہاں ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، سب لوگ ہسپتال میں تھے۔ مہوش کو اس نے گھر میں روتے ہوئے دیکھا تو اسے گلے سے لگا لیا اور پھر دونوں بہنیں ہسپتال کی طرف چل پڑی، جہاں الیاس وسیم کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اس نے مسرت کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، تم اس مشکل وقت میں خود کو اکیلا مت سمجھو، میں ہوں نا، تمہاری ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مہوش اور مہربانوں کو وہاں آتے دیکھا تو مہربانوں کے قریب گیا اور اس کی کلائی پکڑتے ہوئے بولا، آ گئی ہو تم، مجھے تمہارا انتظار تھا۔ تم اپنے ماں باپ کی بڑی اولاد ہو، سو اس وقت بہت زیادہ فکر مند بھی لگتی ہو، مگر خود کو اکیلا مت سمجھنا، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ مہربانوں کو اس کی بے تکلفی پسند نہیں آئی تھی، وہ دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ چند دن بعد وسیم کو گھر لے جایا گیا، لیکن وہ پٹیوں میں جھکڑا ہوا تھا اور اسے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے وقت درکار تھا۔ مہربانوں باپ کی خدمت میں جت گئی۔ مہوش بھی بہت فکر مند تھی۔ اس وقت اس نے بابا کو جوس پلایا اور پھر ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ بابا، میں جانتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے فکر مند ہیں، لیکن آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اپنی سی وی مختلف جگہوں پر دے چکی ہوں۔ امید ہے کہیں سے انٹرویو کے لیے کال آئے گی، میں نوکری کروں گی اور آپ کا بوجھ بانٹ لوں گی۔ بابا، آپ جلدی سے صحت یاب ہوں۔ وسیم نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا جس نے انہیں انتہائی احساس کرنے والی بیٹی سے نوازا تھا، اور پیار بھری نظروں سے بیٹی کو دیکھا جو مشکل وقت میں بیٹا بن کر ساتھ کھڑی ہونے کے لیے تیار تھی۔ اسی وقت دوسرے کمرے سے مسرت نے اسے آواز دی تو وہ ماں کی بات سننے چل دی۔ الیاس کا فون آیا ہے، 2 گھنٹے بعد آنے والا ہے، تم جلدی سے گھر کی اچھے سے صفائی کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر دیر ہو جائے۔ ماں کی بات سن کر اسے غصہ آیا اور کہنے لگی، انہیں اتنا پروٹوکول کیوں دے رہی ہے ماما؟ انہیں حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے گھر میں زیادہ دخل اندازی کریں یا دن رات یہاں آنا جانا رکھیں؟ جوان بیٹیوں کا گھر ہے، آپ کو خود اس کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں منع کریں کہ بار بار گھر نہ آئیں۔ بیٹی کی جرت پر مسرت کو بڑا غصہ آیا، وہ تل ملا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تم مجھے سکھاؤ گی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ کل کی بچی مجھے سکھائے گی کہ مجھے کس کو بلانا ہے کس کو نہیں؟ اس گھر میں آج تک تمہارے باپ کی نہیں چلی، تمہاری مرضی کیسے چلے گی؟ اس گھر میں کون آئے گا کون نہیں، یہ فیصلہ میں کروں گی، تم نہیں۔ مسرت نے بیٹی کو بڑے سخت انداز میں کہا۔ مہربانوں فی الحال تو ماں کے روب میں آ گئی، لیکن وہ بخوبی جانتی تھی کہ اچھا اور برا کیا ہے۔ اسے ماں کا حکم ماننے سے زیادہ باپ کا خیال تھا، جو اس وقت بیمار مجبور چارپائی پر پڑا تھا۔ رات کو اس کی آنکھ کھلتی تو اٹھ کر بابا کو ضرور دیکھتی۔ اس رات بھی اس نے حسب عادت بابا کے کمرے میں جھانکا تو وہ بستر پر بیٹھے تھے۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی بابا؟ مہربانوں کمرے میں داخل ہوئی اور ان سے سوال کیا تو بیٹی کو کمرے میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ مہربانوں نے ایک نظر ماں پر ڈالی
جو بیمار شوہر کی پرواہ کیے بغیر کروٹ لیے بے خبر سو رہی تھی۔ آ جاؤ میرے پاس، بیٹھ جاؤ بیٹا، باتیں کرتے ہیں، وسیم نے آہستہ آواز میں کہا تو مہربانو باپ کے قریب جا کر بیٹھی۔ زندگی بھی کیا چیز ہے، انسان قیامت تک جینے کے خواب سے جاتا ہے، لیکن سانس کی ڈور ٹوٹ جائے تو سب ملیا میٹ ہوتا ہے۔ مہربانو باپ کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی اور بولی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں بابا؟ میں آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ وسیم چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ سے جا کر بولے، میں تمہیں ڈرا نہیں رہا ہوں، بلکہ حقیقت سمجھا رہا ہوں بیٹا۔ پھر انہوں نے جیب سے پرانی چابیاں نکالی اور مہربانوں کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ چابیاں رکھو، یہ اماں کے گھر کی چابیاں ہیں۔ زندگی موقع دے تو اس گھر کو آباد کرنا بیٹا۔ میں تو اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کر سکا، لیکن میری ماں کی خواہش کو تم ہو سکے تو پورا کرنا۔ مہربانوں کو اس وقت وہ بہت مجبور اور لاچار دکھائی دیے۔ اس نے چپ چاپ چابیاں پاس رکھی۔ دونوں باپ بیٹی کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ 3 گھنٹے بعد مہربانوں وہاں سے اٹھی تو اس نے باپ کے چہرے کو بہت تر و تازہ محسوس کیا، جیسے پرانی یادوں کو تازہ کر کے وہ پھر سے جوان ہو۔ اس نے دل میں باپ کی صحت یابی کے لیے دعا کی اور پھر دوسرے کمرے میں چل دی۔ چابیوں کو تکیے کے نیچے رکھ کر وہ سونے کے لیے لیٹی، اس بات سے بے خبر کہ آنے والی صبح اس کی زندگی اندھیروں کے حوالے کرنے والی ہے۔ مسرت نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا، مہر تیرے بابا نہیں رہے۔ مہربانوں کے لیے محض چند الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک تلوار تھی جس سے اس کا وجود چھلنی ہو چکا تھا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر بابا کے کمرے میں گئی جہاں وہ مردہ حالت میں تھے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ان دونوں بہنوں کی زندگی اندھیر ہو گئی۔ وسیم کی موت کے بعد الیاس کا آنا جانا بڑھ گیا۔ اس کا جب جی چاہتا منہ اٹھا کر آتا اور مسرت اس کی خاطر توجہ میں لگ جاتی۔ مہربانوں کو یہ سب پسند نہیں تھا، سو اپنی ناگواری کا اظہار کرتی، مگر مسرت کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح الیاس اپنا ہر تعلق اس گھر سے ختم کرے، لیکن اس کی کوشش ناکام رہی۔ اس رات وہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ مسرت داخل ہوئی اور بولی، جمعے کو تمہارا اور الیاس کا نکاح ہے۔ ویسے تو میں نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، لیکن تم مرضی سے خریداری کرنا چاہو تو چلی جانا۔ کل شام کو تمہیں تمہارے آفس سے ہی پک کر لے گا۔ ماں کی بات سن کر مہربانوں کو غصہ آیا۔ میں اس عمر رسیدہ شخص سے کسی قیمت پر شادی نہیں کروں گی، اس نے سختی سے کہا تو مسرت بولی، مت بھولو کہ یہ گھر تمہاری 30,000 کی نوکری سے نہیں چلتا، بلکہ اس گھر کی ساری ذمہ داری اس شخص نے اپنے کندھے پر لی ہے جسے میں اپنا داماد بنانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس گھر سے چلی جاؤ، تم نہ صحیح میں بھی صحیح۔ ماں کی بات سن کر مہربانوں دل تھام کر رہ گئی۔ اسے اپنی ماں سے یہ امید نہیں تھی کہ اس کی نازوں پلی بہن جو بابا کی بہت لاڈلی تھی، اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کر دی جائے جو اسے عمر میں دگنا تھا۔ دولت کی خاطر مسرت اس حد تک بھی جا سکتی ہے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ماں کے جانے کے بعد وہ کمرہ بند کر کے رونے لگی۔ اب شاید ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ چپ چاپ سر جھکا کر الیاس کے ساتھ نکاح کر لیتی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی۔ روتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، کوئی اسے پکار رہا تھا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کوئی دھیرے دھیرے اپنی محبت کا رس اس کی سماعت میں کھول رہا تھا۔ محبت کرنے والوں کو دل سے دفن نہیں کیا جاتا۔ ایک بار پلٹ جاؤ اور دیکھو کہ میں تمہارا منتظر ہوں۔ یہ گھر بہت گرد آلود ہے، یہاں کے در و دیوار بھی تنہائی کی لپیٹ میں آ کر اپنا وجود کھو چکے ہیں۔ اس گھر کے دروازے بھی کسی انسان کی راہ تکتے ہوئے زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ آؤ ہم دونوں اس کو آباد کریں۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو وہ پوری پسینے میں شرابور تھی۔ وہ اس آواز کو اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ یہ آواز اس جن ذات کی تھی۔ وہ اسے اپنے پاس بلا رہا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ مہربانوں کو بھی اس وقت کسی اپنے کی ضرورت تھی جسے وہ اپنی زندگی کی داستان سنا سکتی۔ ماں تو لالچ میں آ کر اندھی ہو چکی تھی۔ وہ ماں بیٹی کے رشتے کے درمیان موجود فطری محبت کو فراموش کر چکی تھی، لیکن مہربانوں کا دل تو اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے اپنے آبائی گھر کی چابی اٹھائی اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ دوڑتی ہوئی اسٹیشن پر پہنچی جہاں ٹرین چلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ ٹرین میں سوار ہوئی تو چند منٹ بعد ٹرین چل پڑی۔ رات کے 3 بجے مہربانو اس گھر کا دروازہ کھول رہی تھی جسے بند ہوئے کئی سال بیت چکے تھے۔ اسی وقت ایک عورت بھاگتی اس اندھیر گلی میں داخل ہوئی اور پھر مہربانوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے اس دروازے کو مت کھولنا، یہاں جنات قید ہیں۔
مہربانوں پر عورت کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے کام میں مگن رہی۔ کافی دیر محنت کرنے کے بعد زنگآلود دروازہ کھلا تو اندر قدم رکھتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ سامنے اندھیرا چھایا تھا، چاروں طرف سناٹا پھیلا تھا۔ مہربانوں ادھر ادھر بغور دیکھ رہی تھی مگر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک کمرے سے ایک بڑھیا سفید لباس میں باہر آتی دکھائی دی۔ ہنستی ہوئی بولی، تو خالدہ کی پوتی ہے نا تو؟ ہا ہا ہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بڑھیا کو بلا وجہ ہنسنے کی عادت ہے۔ مہربانوں نے سر ہلایا اور بولی، تم کون ہو؟ میں؟ ہا ہا ہا۔ اس کے سفید موتیوں جیسے دانت اندھیرے میں چمک رہے تھے اور آنکھیں گول گھوم رہی تھی، جیسے ان کے لیے کسی ایک جگہ ٹھہرنا اور دیکھنا مشکل ہو۔ تیری دادی کی دوست، اس سے ملنے کے لیے گھر سے نکلی تھی مگر راستے میں ہی مر گئی، پھر میں اڑتی ہوئی یہاں پہنچ گئی، بیچاری ملی نہیں اور مجھے یہ گھر پسند آ گیا۔ مہربانوں کے لیے مزید کچھ سننا ناممکن تھا۔ اس کا اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ بڑھیا اس کی جانب بڑھی تو مہربانوں نے چاہا کہ اس وقت وہ یہاں سے دور بھاگ جائے، مگر اس کی ٹانگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ لہرائی اور زمین پر آ گری۔ صبح کے وقت رواحہ اپنے بچوں کو اسکول وین تک چھوڑنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھا کہ کئی سال سے بند گھر کا دروازہ آج کھلا ہے اور ایک خوبصورت لڑکی اندر بے ہوش پڑی ہے۔ بچوں کو وین میں بٹھا کر وہ واپس گھر گئی اور شوہر کو جگا کر پوری بات بتائی تو وہ بولا، چلو چل کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ وہ دونوں دوڑ کر مہربانوں کے پاس پہنچے جو اب بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ رضا نے اس کی سانس چیک کی تو وہ بڑی مدھم چل رہی تھی، شاید اس کا بی پی لو ہے، رواحہ نے کہا اور اسے اٹھانے میں شوہر کی مدد کرنے لگی۔ وہ دونوں اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئے، جہاں اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں مارے تو وہ ہوش میں آئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے اور سالوں سے بند پڑا ہے؟ رات کے وقت تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ رواحہ کو دل ہی دل میں انجان لڑکی پر غصہ آیا جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رات کے وقت وہاں چلی گئی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے سوالوں کی بوچھاڑ کی۔ وہ میری دادی کا گھر ہے، میرے بابا کی بڑی آرزو تھی کہ کوئی اس گھر کو آباد کرے، میں اس گھر کو آباد کرنے آئی تھی، مگر پھر وہ ذہن پر زور دینے لگی اور کچھ سوچنے لگی لیکن کچھ یاد نہیں آیا۔ مگر میں یہاں آئی تو نہ جانے کیا ہوا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے رات والا واقعہ یاد نہیں۔ رضا نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے کوئی بات نہیں، معذرت کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اور رواحہ تم بھی ان سے زیادہ سوال مت کرو، ان کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں۔ تم دونوں بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، وہ دوستانہ انداز میں کہتا کچن کی طرف چل دیا۔ رواحہ اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھی اور بولی، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس گھر کو تم اپنا گھر سمجھ سکتی ہو۔ ہم لوگ بہت مہمان نواز ہیں، ہمیں مہمانوں کی خدمت کرنا اچھا لگتا ہے۔ رات والے واقعے کو بھی سوچ کر ذہن پر زور مت ڈالو، ہو سکتا ہے تم ڈر گئی ہو، اور ڈرنے کے بعد انسان کو اپنا ہوش کہاں رہتا ہے، وہ بڑے خلوص سے کہہ رہی تھی۔ مہربانوں نے مسکراتے ہوئے اس نیک دل لڑکی کو دیکھا اور بولی، تمہارا شکریہ، تم بہت اچھی ہو۔ ایک دن یہاں آرام کرنے کے بعد مہربانوں نے کہا، مجھے دادی کے گھر جا کر رہنا ہے کیونکہ میں اسے آباد کرنے آئی ہوں، نہ کہ آرام کرنے یہاں۔ رواحہ بولی، تم بہت بے صبری ہو۔ آج رات میرا شوہر کام سے واپس آئے تو ہم تینوں مل کر صفائی کریں گے وہاں کی، اس کے بعد تم وہاں رہنا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو تم جانتی ہو کہ جو گھر کئی سالوں سے بند پڑا ہے وہاں آتشی مخلوق بسیرا کر لیتی ہے۔ مہربانوں بولی، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس رات ان تینوں نے ڈرتے ہوئے گھر میں قدم رکھا۔ مہربانوں متلاشی نظروں سے چار سو دیکھ رہی تھی مگر وہ دشمن جہاں کہیں موجود نہیں تھا۔ پورے گھر میں عجیب طرح کی بو پھیلی تھی۔ رضا نے دھونی دی تو تینوں کا سانس لینا محال ہو گیا، سو وہ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ اسی وقت ایک کمرے سے وہی بوڑھی عورت نکلی اور بولی، تم لوگوں نے میرا آرام خراب کیا ہے، اب میں یہاں نہیں رکوں گی۔ وہ گھور کر ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ رواحہ ڈر کے مارے شوہر سے لپٹ گئی اور مہربانوں کچھ پڑھ کر بڑھیا پر دم کرنے لگی۔ کفن میں لپٹی بڑھیا لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی اور منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑا رہی تھی۔ مہربانوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ تو بس اس کے جانے پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ یہ بلا خود ہی ٹل گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں پھیلی عجیب سی مہک خود ہی ختم ہوئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے دل پر کوئی بہت بوجھ تھا جو اب ختم ہو چکا ہے۔
मुबारक हो मेहरबानो, तुम्हारे घर की बदरुख ने खुद ही तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। रवाहा ने चहकते हुए कहा तो मेहरबानो भी मुस्कुरा दी। वो तीनों घर की सफाई करने में जुट गए। रवाहा अपने घर से ज़रूरत की हर चीज़ उठा लाई। मेहरबानों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने पुरखलूस लोग नहीं देखे थे। सच तो ये है कि आप लोगों ने मुझ पर इतना एहसान किया है। रवाहा काम करते हुए थक गई थी। मेहरबानों ने उसे एक तरफ बैठकर लंबे सांस लेते देखा तो कहे बिना न रह सकी। रवाहा हंसकर बोली, ये कोई एहसान नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। तुम इस शहर में अनजान और हमारे लिए मेहमान। कई घंटे की मेहनत के बाद घर साफ हुआ तो उन्होंने सुकून का सांस लिया। आज रात तुम हमारे घर सो जाना, अभी यहाँ ज़रूरत की चीज़ें लाना बाकी है। मेहरबानो बोली, अरे नहीं, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, तुमने इतना साथ दिया। मेरे लिए काफ़ी है, मैं यहाँ सुकून से सो जाऊँगी। नींद न आई तो तुम्हारे घर आ जाऊँगी, कोई मसला नहीं है। रज़ा ने कहा, जैसे तुम मुनासिब समझो, मैं तुम्हें यहीं पर खाना ला दूँगा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो भाई को ज़रूर याद करना। मेहरबानों ने मुस्कुराकर सर हिलाया। कुछ देर बाद दोनों खुदा हाफिज़ कहकर अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद मेहरबानो पूरे घर में चलती बाबा को याद करने लगी। उस घर के हर कोने में उनकी यादें बिखरी थी। जब वो उनके साथ आती थी तो हर कमरे में जाकर उसे उस कमरे से वाबस्ता कोई दिलचस्प किस्सा ज़रूर सुनाते। वो बगीचे के पास आकर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि वो बहुत जल्द दादी के इस वीरान और उजाड़ बगीचे पर मेहनत करेगी तो वह सालों बाद फिर से हरा भरा होगा। यहाँ फूल खिलेंगे तो उनकी दिलफरेब खुशबू से पूरा घर महकेगा। वो सोचों के ताने बाने बुन रही थी कि उसे पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने एकदम मुड़कर देखा और हैरत के मारे पत्थर की हो गई। मुसर्रत को इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि मेहरबानो घर छोड़कर चली जाएगी। उसे घर में मौजूद ना पाकर वो चकराते सर के साथ इधर से उधर फिर रही थी। सच तो ये था कि उसका दिल नहीं मानता था कि महविश की शादी अलियास से करे, क्योंकि अगर वो अपनी जवानी के दिनों में शादी कर लेता तो शायद महविश की हम उम्र बेटी का बाप होता। मगर अब मेहरबानों के जाने के बाद महविश को अपनी वो दुल्हन बनाने के ख्वाब देख रहा था। मुसर्रत को मेहरबानों पर शदीद गुस्सा था। उसने उसके दोस्त के घर मालूम किया, मगर उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ तो वह समझ गई कि वो ज़रूर दादी के घर जा चुकी है। खैर कुछ भी था, ये बात तो वाज़ेह थी कि मेहरबानो माँ के हाथ से निकल चुकी है और अब महविश को इलियास से शादी के लिए कुर्बानी देना थी। मुसर्रत ने महविश को बड़े प्यार से समझाना चाहा। वो ना मानी तो डांट कर उसे शादी के लिए पाबंद किया और ख़ुद शादी की तैयारी में मगन हो गई। महविश बंद कमरे में रोती और सोचती कि मेहरबानो ने बिल्कुल ठीक किया कि ये घर छोड़ कर गई। काश मुझे भी साथ ले जाती। मेरी माँ मुझे दौलत के चक्कर में उम्र रसीदा शख्स की दुल्हन तो ना बनाती। अब रोने के सिवा कोई चारा नहीं था। 2 दिन बाद जुम्मे का दिन आया। उसे दुल्हन बनाया क्या। सुर्ख जोड़े में सिंगार के बाद वो खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मुसर्रत ने उसकी नज़र उतारी और ख़ास नसीहत की, बेटी मैं जानती हूँ कि तुम मेरे फ़ैसले से खुश नहीं हो, मगर हर लड़की की तरह तुझे भी ससुराल में शोहर के दिल में जगह बनानी है और कभी पलट कर वापस मत आना, क्योंकि तेरी माँ के पास तेरे लिए कुछ नहीं है। महविश ने दिल ही दिल में सोचा, काश एक मोहब्बत करने वाला दिल होता माँ के पास, मेरे लिए वही काफ़ी रहता। उसने सर हिलाया और ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया। हर तरफ अंधेरा फैलने लगा तो मुसर्रत ने पूरे आंगन में कुमकुमे रोशन किए। पूरा सहन जगमगाने लगा। कुछ ही देर में ढोल बजने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे जैसे बाराती ढोल बजाते घर के करीब आए, महविश का दिल बंद होता जा रहा था। मेहरबानों ने जिनजात को सामने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जिनजात उसे मुस्कुराती निगाहों से देख रहा था। वो आहिस्तगी से चलता उसके करीब आया और बोला, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया? जिनजात ने कहा तो मेहरबानों की आंखों में आंसू आए। मुझे तुमसे डर लगता है, रोते हुए जिनजादे से कहा तो वो मुस्कुराने लगा और अगले लम्हे उसका सर अपने कंधे से लगाकर बोला, अब ये साथ कभी नहीं छूटेगा। मैं अपना ठिकाना हमेशा के लिए छोड़ आया हूँ। तुम्हारे दिल में जगह बन गई तो इस घर में ठिकाना खुद ही बना लूँगा। मेहरबानो रोती आंखों के साथ मुस्कुराई तो जिनजात ने उसके गुलाबी चेहरे को मोहब्बत से देखा। वो उसका हाथ थामकर उसे कमरे में लाया। ये दादी का कमरा था। उनके बिस्तर पर बैठकर दोनों ने सारी उम्र साथ निभाने के वादे किए। मेहरबानो उसके साथ खुद को महफूज तस्वुर कर रही थी। तुम खुश हो? तुम्हारी आंखों में उदासी की एक लकीर है। जिनजात ने कहा तो वो बोली, महविश की वजह से परेशान हूँ। उसका निकाह दुगनी उम्र के शख्स से हो जाएगा और वो सारी उम्र अनचाही ज़िंदगी गुजारेगी।
میں جانتی ہوں کہ وہ ماں کے آگے بے بس ہو جائے گی. میں نے اگر مداخلت کی بھی تو یہ شادی نہیں رکے گی. جن ذات بولا، اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. مہربانو، مہوش کی شادی الیاس سے کبھی نہیں ہوگی، میری یہ بات یاد رکھنا. اور اب مجھے اس بارے میں فکر مند نہ دکھائی دو تم. جمعے کے دن وہ جن ذات کے ساتھ اپنے گھر پہنچی تو شادی کی تیاریاں عروج پر تھی. بارات آئی مگر لوگوں کے درمیان دلہا دکھائی نہیں دیا. مسرت خوش تھی کہ چھوٹی بہن کے نکاح پر بڑی بہن چلی آئی. جن ذات کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. مہربانوں کو کہنے لگی، اس جن ذات کی خاطر الیاس سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے پہلے بتا دیتی. وہ خاموش ہی رہی. اس سے پہلے کہ کچھ بولتی کوہرام مچ گیا. میرا الیاس مر گیا. ایک شخص نے الیاس کی ماں کے کان میں نہ جانے کیا کہا کہ وہ زور سے رونے لگی. پھر جلد ہی یہ بات پھیل گئی کہ جس گاڑی میں الیاس آ رہا تھا اس گاڑی کی ایک بڑے ٹرالر سے ٹکر ہوئی، جس کے نتیجے میں بیچارہ الیاس موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. اس کے گھر والے روتے ہوئے واپس چلے گئے. مہربانوں نے اپنی چھوٹی بہن کو گلے لگایا اور کہنے لگی، میری پیاری بہن، تیری ابھی عمر ہی کیا ہے؟ تیرے تو ہنسنے کھیلنے کے دن نے. دیکھ، قدرت نے الیاس کو خود ہی تجھ سے دور کر دیا. شادی کی محفل موت کی وحشت میں اتری تو سب مہمان اپنے گھر چلے گئے. مہوش بہت تھک چکی تھی. اس نے کپڑے بدلے اور سونے کے لیے کمرے میں جا کر لیٹ گئی. مسرت نے مہربانوں اور جن ذات کو آرام کرنے کا کہا اور خود بھی جا کر سو گئی. آج 14ویں کا چاند تھا. وہ دونوں چاند کی روشنی میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے. مہربانوں مسکراتی نظروں سے جن ذات کو دیکھ رہی تھی. وہ دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر جن ذات جلد آنے کا کہہ کر چلا گیا. مہربانوں آج اچھا خاصا تھک چکی تھی. اس نے بھی کمرے کا رخ کیا. مسرت بستر پر لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی کہ جس شخص کو وہ سہارا سمجھتے ہوئے اپنی پھول جیسی بیٹیاں سونپ رہی تھی، آج وہ موت کی گہری نیند سو چکا تھا. اب ایک ہی راستہ بچا تھا، وہ یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے آبائی گھر میں جا کر رہتی اور خود محنت کر کے اپنا گزارا کرتی. دولت کے لالچ میں وہ اپنی بیٹیوں کی محبت کھو چکی تھی. یہ احساس دل ہی دل میں ستائے جا رہا تھا. اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو مہربان اور مہوش بے خبر سو رہی تھی. اس نے کچن کا رخ کیا اور خود اپنی بیٹیوں کے لیے ان کا من پسند ناشتہ تیار کر کے دسترخوان سے جا کر انہیں جگانے لگی. ماں نے پیار بھرے انداز میں جگایا تو مہربانوں کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہے. مدت ہوئی تھی کہ مسرت نے ان کے لیے کھانا نہیں بنایا تھا. بیٹیوں پر توجہ دینا تو دور کی بات، وہ تو ان سے پیار سے بات تک نہیں کرتی تھی. یہی حال کچھ مہوش کا تھا. وہ دونوں اٹھی تو ماں کا بدلا ہوا انداز دیکھ کر حیران رہ گئی. مسرت کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی تھی اور اس نے بیٹیوں سے معافی مانگنے میں بھی دیر نہیں کی. مجھے معاف کر دو میری بچیوں، میں نے اس شخص کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھ لیا تھا، قدرت نے جسے ایک ہی جھٹکے میں موت کی نیند سلا لیا. مجھے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کا سہارا نہیں ہو سکتا. ہم صرف ایک دوسرے کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں. سہارا صرف خدا کی ذات کا ہے. آئندہ میں تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں کروں گی. تم جو اپنے لیے بہتر سمجھو گی وہی کرنا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں کو بہت سمجھدار ہو. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ تم دونوں نے اپنے باپ کی نیک فطرت پائی. کاش مجھے پہلے احساس ہو جاتا تو ایک بار وسیم سے بھی معافی مانگ لیتی، لیکن شاید اب مجھے ساری عمر پچھتانا ہی پڑے گا کہ میں ایک اچھی بیوی نہیں بن سکی. یہ کہہ کر مسرت نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے. مہربانوں اور مہوش کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ماں اتنی آسانی سے اپنی غلطی مان لے گی. وہ دونوں جلدی سے ماں کے قریب گئی اور ماں سے لپٹ کر بولی، پیاری امی، آپ کو اپنے غلط رویے کا احساس ہو گیا. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. معافی مانگ کر ہمیں شرمندہ مت کیجیے. بس ہم آپ سے درخواست کرتی ہیں کہ کرائے کا یہ گھر چھوڑ کر دادی کے گھر میں چل کر رہتے ہیں. مسرت نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تو مہوش کہنے لگی، مہربانو، وہاں چل کر رہنے کی تیاری تو بعد میں کر لیں گے، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں. میرے پیٹ میں تو بھوک کے مارے چوہے دوڑ رہے ہیں. اس کی بات سن کر مسرت اور مہربانو ہنس پڑی. مہوش اور مہربانو اس پرانے سے گھر میں آ کر بہت خوش ہوئی جہاں ان کے بابا کی یادیں بکھری تھی. مسرت کی رضامندی سے مہربانوں نے جن ذات سے نکاح کیا اور مہوش اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلی گئی.
مہربانوں کی زندگی بڑی پرسکون گزر رہی تھی۔ 5 سال گزرنے کے بعد بھی جن ذات کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ مسرت اب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن اپنی بیٹیوں کو خوش دیکھ کر وہ مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ جن ذات سے نکاح کے بعد مہربانوں کا رابطہ انسانی دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ کبھی کبھار وہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتی، حتیٰ کہ مسرت بھی اسے پورے گھر میں ڈھونڈنے لگتی ہے، اور اچانک ہی وہ کسی کونے سے ہنستی ہوئی نمودار ہو جاتی ہے۔ مہربانوں کے 3 بچے ہیں۔ جنزاد انہیں پرستان کی سیر کروانے کے لیے لے کر جاتا ہے تو مہربانوں ایک الگ دنیا اور انسانوں سے مختلف مخلوق دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے کبھی جن ذات سے شادی کرنے پر کوئی پچھتاوا محسوس نہیں ہوا۔ بلا شبہ وہ ایک اچھا اور خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا تھا، جس نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ دور سے ویران اور سنسان نظر آنے والا یہ گھر لوگوں کی نظر میں اب بھی ایک آسیب زدہ عمارت ہے۔ لوگ آج بھی یہاں آنے سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہاں خوشیاں رقص کرتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔